وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ سے محبت رکھتے فاتبعونی تو میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم اور تمہیں معاف کرے گا ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ یہودی اور عیسائی اور مشرکین سبھی اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اب اس دعوے کے سچا ہونے کی ایک صورت ہے۔ دعویٰ تو تم کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ تمہارا دعویٰ زبانی کلامی ہے، سچا نہیں ہے۔ اس دعوے کے سچا ہونے کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے نبی مان لو اور میری پیروی اختیار کرو۔ یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، تو فرمایا تمہارا یہ دعویٰ اللہ رب العزت سے محبت کا یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر اس دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے تو مجھے نبی مانو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس سے نہ صرف تمہاری اللہ سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تمہاری محبت جو اللہ سے ہے وہی قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے جواب میں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جب انسان اللہ رب العزت کا محبوب بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں جو کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت اس انداز کے ساتھ کرنی چاہیے جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اللہ کس طرح چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو نبی مان لیں اور اس کی پیروی شروع کر دیں، اللہ سے محبت ہماری اس طرح ہوگی۔ وگرنہ ہم نبی کو نہ مانیں، اس کی پیروی بھی نہ کریں، اس کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات کو تسلیم نہ کریں، تو اس کے باوجود ہم کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں بلکہ اپنے تمام اقوال اور فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیروی اختیار کرو۔ اپنے پاس سے گڑھے ہوئے طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی،
جس طرح کے طریقے تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تمہاری طرف سے گڑے ہوئے طریقے ہیں، من گڑت اور جھوٹے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کر کے تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر بدعت کی شدید مذمت آئی ہے۔ بدعات جو گڑے ہوئے طریقے ہیں ان طریقوں کے اوپر تم عمل کرتے ہو تو یہ وہ طریقے ہیں جو تم نے اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت تک تمہیں یہ طریقے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی محبت تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پہنچا سکتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل آپ کہہ دے اطیعوا اللہ تم اللہ کی اطاعت کرو والرسول اور رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی لا يحب الکافرین کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم تھا، جس کا معنی آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ اگرچہ اتباع میں حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، مگر اس آیت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خاص اور الگ ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم ماننے کا کہا ہے، پیروی کرنے کا کہا ہے، اتباع اختیار کرنے کا کہا ہے، مگر اس آیت میں دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر ان سے کہہ دو اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات مختصر کر دی گئی ہے، جو اس طرح تھی کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حیثیت سے حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الرسول کی اطاعت سنت کی پیروی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ حدیث وہی حجت ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی، حالانکہ قرآن نے متعدد مواقع پر حدیث کو مستقل دلیل اور شریعت کے ماخذ کی حیثیت دی ہے، لہذا قانون کا ماخذ قرآن و حدیث دونوں کو قرار دیا جائے گا۔ حدیث میں قرآن سے زائد حکم تو ہو سکتے ہیں، مگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی عقل اور فہم کا قصور ہے یا اس کی نیت کا فطور ہے کہ قرآن الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے، قرآن کے اندر احکامات اور ہیں، حدیث کے اندر اور ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے اس کی تفسیر کے لیے اللہ رب العزت نے احادیث کو نازل کیا ہے۔ منزل من اللہ کتاب اگر قرآن مجید ہے تو احادیث بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے احادیث بھی۔ اور آپ ساری ذخیرہ احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے، جو صحیح احادیث ہیں، صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی ایک حدیث بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو قرآن کی ایک آیت کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہو۔ بالکل جو صحیح احادیث ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے بالکل موافق ہے، ٹکرا نہیں رہی کہ حدیث کے اندر کوئی اور حکم ہو اور قرآن مجید کے اندر کوئی اور حکم ہو۔ صحیح احادیث قرآن مجید کے موافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا میں نے منع کیا ہے، تو وہ کہے ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔ فرمایا اگر تم میں سے کسی کے پاس میری کوئی بات پہنچے، میرا کوئی حکم پہنچے اور وہ اس حکم کو یہ بات کہہ کر ٹال دے کہ ہم نہیں پائیں گے مگر وہی جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر میری کوئی بات تم تک پہنچتی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا تمہارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح تم قرآن مجید کے کسی حکم کے اوپر عمل کرتے ہو۔ تو اس لیے
قرآن اور حدیث یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ہم اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم